یہ جناب انس بن حارث قائلی پیغمبر کے ساتھ اٹھ کر کھڑے ہوئے تھے اس محفل میں، اور اسی محفل میں یہ اہل سنت علماء نے لکھا ہے مقتل نگاروں نے کہ جناب انس بن حارث قائلی اٹھ کر کھڑے ہوئے کہا یا رسول اللہ آپ دعا کیجیے کہ اللہ مجھے مہلت کو اتنی زندگی دے میں تب تک زندہ رہوں اور آپ کے بیٹے حسین کی نصرت کر سکوں۔ اور روز عاشور جب امام حسین نے کہا کہ جناب انس آپ تو بول رہے ہیں آپ سے جہاد ساقط ہے، تو کہا کہ وہ آپ واپس چلے جائیے، بولا کیسے واپس چلے جاؤں گے، اسی دن کے لیے آپ کے نازنا کے ذریعے سے اللہ سے زندگی مانگنے کی 110 سال کم از کم آپ کی عمر ہے، وہ کمر خمیدہ تھے، جھک چکے تھے اور عصا کی سہارے چلتے تھے، لیکن روز عاشور انہوں نے 3 کپڑے منگوائے، ایک کپڑے سے پہلے اپنی کمر کو کس کے باندھا اور دوسرے کپڑے سے انہوں نے کہا کہ یہ تو میری بھویں نیچے لٹک گئی ہے، صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ۔ میں چاہتا تھا کہ زیادہ مطالبات کی خدمت میں عرض کروں، لیکن ہم ظاہر میں محسوس کر رہا ہوں کہ بس ختم ہو 2-3 جملے اور عرض کر دیتا ہوں۔ یہ انس بن حارث قائلی دوسرا کپڑا انہوں نے اپنی بھویں تو لٹک گئی تھی، کسی کو دیکھنے کے لیے بھویں اٹھا کر دیکھتے تھے، تو دوسرے کپڑے سے انہوں نے اپنی بھویں باندھی اور تیسرا کپڑا ساتھیوں سے کہا کہ جب میں گھوڑے پر بیٹھوں تو اس طرح سے مجھے باندھ دیا جائے کہ میں گھوڑے سے مجھے گروں نہیں۔ آپ دیکھیں جو جملہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ان 72 میں سے کوئی ایک بھی انفرادی جنگ میں شہید نہیں ہوا، یہاں تک کہ جناب انس بن حارث قائلی صاحب رسول جب گئے مبارزہ طلب کے اور بڑے بڑے پہلوان نکل کے آتے تھے مقابلے میں، 18 دشمنوں کو فرنار کیا انہوں نے، اور پھر اجتماعی طور پر جب حملہ ہوا تب شہید ہوئے جناب انس بن حارث قائلی۔ بس میرے عزیزو یہاں تک میں بات سمیٹ دیتا ہوں، باقی شہیدوں کا تعارف کسی اور مرحلے میں اگر پھر آپ کی خدمت دوبارہ حاضر ہوا تو حاضر ہونے کی توفیق حاصل ہو، جہاں سے بات چھوڑ رہا ہوں یہیں سے اپنی بات آگے بڑھائیں گے۔ بس ایک اور شہید کا تعارف کروا دیتا ہوں، بریر بن خزیر حمدانی بہت معمولی شخصیت ہے، جیسے جناب حبیب ابن مظاہر 75 سال عمر تھی آپ کی، جناب بریر بن خزیر حمدانی جو قدر شخصیت جنہیں سید القرآن کہا جاتا ہے، عظیم الشان مفسر ہے، یہ بریر بن خزیر حمدانی شاگرد امیر المومنین صاحب اسرار، یہاں تک کہ روز عاشور وہ امام حسین کے صحابی جنہوں نے جہاد سے پہلے جنگ سے پہلے مباہلہ کیا، مباہلہ پیغمبر کے 1.5 لاکھ صحابہ سے کوئی صحابی یہ صلاحیت نہیں رکھتا تھا کہ آپ کے ہمراہ مباہلہ میں شرکت کر سکے، لیکن حضرت بریر بن خزیر حمدانی یا بلکہ یہ 72 میں سے جو بھی اٹھائے کیوں ثانیہ زہرا نے سب کو طیبون کا اے کائنات کے روح عز کے پاکیزہ ترین اور پاک ترین انسانوں جنہیں ثانیہ زہرا اپنی زبان سے ان جملوں کے ساتھ تعریف کریں، اور یہ حضرت بریر بن خزیر حمدانی پاکیوں کی نمائندگی کرتے ہوئے ایک جناب بریر نے آپ مباہلہ کیا ہے روز عاشور جب گئے، جیسے ہی کہا کہ مبارزہ طلب کیا تو جس طرح سے خود ابن یزید الریاحی جب گئے تھے تو سامنے سے ایک یزید بن سفیان آیا تھا مقابلے کے لیے، اور اس نے کہا تھا کہ اگر مجھے پہلے چونکہ جب جناب ہو چلے تھے لشکر سے تو یزید بن سفیان کے ساتھ کھڑے تھے، وہ بھی سردار تھا، اس نے آواز بلند کی جب جناب ہو جا چکے تھے، کہا اے کاش مجھے پہلے تمہارے ارادے کا پتہ چل جاتا تو میں تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا۔ جب ہور آئے میدان میں مبارزہ طلب کیا تو عمر نے ساتھ نکل کے پہلے بڑے تم دعوے کر رہے تھے کہ اگر مجھے پہلے پتہ چلتا تو یہ کہتا چلو اب ہور آ گئے تو جاؤ۔ اب یزید بن سفیان گیا، میں نے مقتل میں پڑھا کہ ان کو جاتے ہوئے اس کو جاتے ہوئے دیکھا گیا ہے یزید بن سفیان کو، لیکن مرتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا، یہ شجاعت ہے غلط نے دعا کی، اتنی ایسے مار کیا ایسے مارا بس دیکھا کہ زمین پر اس کا لاشا تڑپ رہا ہے، کسی نے اس کو مرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اسی طرح سے دوسرا فرد یزید بن معقل، جیسے بریر بن خزیر حمدانی آئے تو ایک مرتبہ یزید بن معقل اس نے کہا کہ اے بریر جانتے ہو تم میرے بچپن کے ساتھی ہو، ہم ہمسائے تھے، ایک ساتھ اکٹھے ہم زندگی گزارتے تھے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ تم گمراہ ہو گئے اور تم بڑے بدنصیب واقع ہوئے۔ جناب بریر بن خزیر حمدانی نے کہا میں تو بہت خوش نصیب واقع ہوا ہوں، سچ ہے کہ تو بڑا بدنصیب واقع ہوا ہے۔ کہا پہلے میں نے تمہاری زندگی سے کبھی جھوٹ نہیں سنا تھا، یہ یزید بن معقل کہہ رہا ہے، کہا اے بریر میری زندگی میں کبھی جتنا عرصہ کئی سال برابر تمہارے ساتھ رہا کبھی تمہاری زندگی سے کبھی تمہاری زبان سے میں نے جھوٹ نہیں سنا، لیکن آج تو جھوٹ بول رہا ہے۔ کہا کہ یاد ہے تمہیں، یزید بن معقل نے کہا اے بریر بن خزیر حمدانی تمہیں یاد ہے جب کچھ سال پہلے میں اور تم بنی لوزان کے کوٹھے سے گزر رہے تھے تو تم نے کیا کہا تھا؟ کیا تم نے نہیں کہا تھا کہ خلیفہ عثمان بن عفان خطا پر تھے، اور تم نے نہیں کہا تھا کہ حاکم شام ظالم بھی ہے مضل بھی ہے، خود بھی گمراہ دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے، اور تم نے وہ تیسری بات کی تھی کہ وہ عرض پر اس وقت امام بحق صرف ایسے بڑی نکلے مطالب ہے، اب وہ چاہتا تھا کہ یہ مفید ہے، تھوڑا تو بریر بن خزیر حمدانی کا میں تو ابھی اسی عقیدے پر قائم ہوں۔ اب اس نے کہا کہ اگر آپ اسی عقیدے پر قائم ہو تو چلو مباہلہ
سے جو دوسرے کو قتل کرے، جو قتل ہوگا وہ جھوٹا قرار پائے گا، اور جو قاتل ہے وہ سچا قرار پائے گا۔ دعا کرتے ہیں خدا کے آگے کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے وہ سچے کے ہاتھ سے مارا جائے۔ اب دیکھیں جناب بریر بن خزیمہ الحمدانی بوڑھے سفید ریش محاسن سفید گھنے سفید ہو چکی 95 سال عمر ہے، اور سامنے سے یہ یزید بن معقل یہ سرداروں میں شمار ہوتا ہے، کبھی الجثہ ہے، کبھی الحیکل ہے، طاقتور ہے، سب یہ سمجھ لیتے ہیں یہ آ کر بریر بن خزیمہ الحمدانی کو قتل کرے گا۔ لیکن جب بریر بن خزیمہ الحمدانی آئے وقت نہیں بس ایک جملہ، حتی اسے موقع دیا کہ وار کرو، اس نے وار کیا، انہوں نے رد کیا۔ اب پلٹ کر جب بریر بن خزیمہ الحمدانی نے یزید بن معقل پر وار کیا تو مطلباروں اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے، مورخین نے لکھا ہے، اتنا سخت وار تھا بریر بن خزیمہ الحمدانی کا کہ اس کے ساتھ جو خوف تھا لوگوں کا وہ کٹ گیا، خوف کٹا، سر کی ہڈیاں کٹی، اور تلوار اس طرح سے اس کی ان ہڈیوں کو کاٹتے ہوئے اس کے جبڑے تک آئی۔ جب جبڑے تک تلوار پہنچی تو میں نے پڑھا کہ بریر بن خزیمہ الحمدانی نے اپنے دونوں ہاتھوں سے ضرب چلائی تھی، اور جب اس کے جبڑے میں تلوار پھنس گئی تو بریر نے اپنے دونوں ہاتھ تلوار سے اٹھائے اور بلند آواز سے یہ نعرہ بلند کیا، کہا کہ یزید بن معقل میں تم سے کہا تھا کہ روئے زمین پر امام برحق صرف اور صرف علی ابن ابی طالب۔ یہ 72 ہے، بس میرے عزیزوں میں شرمندہ ہوں، لیکن میں ایسے ہی اس پہلو کو عرض کرنا ضروری سمجھ رہا تھا ہمارے بچوں تک، ہماری نسلوں تک۔ جب میں ایک طرف دیکھ رہا ہوں کہ حقائق کی کربلا کو مس کیا جا رہا ہے، افراد انہوں نے مسلسل اس کو اپنا مقصد بنا لیا، کربلا کی جہت کو موڑا جا رہا ہے۔ اب ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم کربلا کو تمام تک جزئیات کے ساتھ، تمام تک تفصیلات کے ساتھ اپنے بچوں کو، جوانوں کو، نسلوں کو منتقل کریں، ایک ایک شخصیت کا تعارف کروائیں، دشمنوں کا بھی تعارف کریں، دوستوں کا بھی تعارف کریں۔ یہ 72 ان کا کیا شرف ہے کہ روز عاشور سید الشہداء جب صرف اور صرف خدا سے ہم کلام اس لمحے ان 72 کو یاد کیا، جب گھوڑے پر سوار ہونے لگے مقتل کی طرف رخ کیا، فرمایا این این غدیر، این این حبیب، این این مسلم، اے میرے سہور تم کہاں چلے گئے، اے میرے حبیب تم کہاں چلے گئے، اے میرے مسلم تم کہاں چلے گئے، یا ابطال الصفان یا فرسان الحیجا، میرے شیروں، میرے بہادروں، تمہیں کیا ہو گیا؟ جب بھی تمہیں میں بلاتا تھا دوڑ دوڑ کر میری آواز پر لبیک کہتے تھے، مجھے سوال کراتے تھے، لیکن الان انا انادیکم فلا تجیبونی، آج میں تجھے آواز دے رہا ہوں مگر تم میری آواز پر لبیک نہیں کہہ رہے، شہیدوں کی لاشیں تڑپنے لگی۔ بس میرے عزیزوں، اس کے بعد خود وہ مرحلہ، یہ کربلا کی جنگ غیر معمولی جنگ ہے۔ تقریب انہوں نے اسناد سے آپ کی خدمت میں عرض کرتا، شیخ توسی نے اپنی عمالی میں جو حدیث تحریر کی، جسے امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان کیا کہ میں نے اپنے بابا امام محمد باقر سے سنی، جانیے شیخ توسی کو کتب اربع میں سے یہ 4 کتابیں قرآن کی بات، جس طرح 6 کتابیں اہل سنت کی سیاح سلطہ، ہماری 4 کتابیں، ان میں سے 2 کتابیں لکھنے والے شیخ توسی ہیں۔ شیخ توسی نے اپنی عمالی میں لکھا، یہ امام صادق فرماتے کہ میں نے اپنے بابا امام محمد باقر سے سنا ہے کہ جب کربلا کے یہ 2 لشکر آمنے سامنے آئے تو خدا نے کلام کیا ہے، خدا نے گفتگو کی میرے تک حسین ابن علی کے ساتھ، حسین کامیابی چاہیے، دشمن پر غلبہ چاہتے ہو یا میری لقاء چاہیے، مجھ سے ملاقات چاہتے ہو؟ حسین ابن علی میرے جب نے جواب دیا، پروردگار تیری لقاء چاہتا ہوں، ورنہ یہ لشکر میں نے پڑھا ہے، تاریخ کی مستند کتابوں پڑھا ہے، شب عاشور ایک جانب حبیب ابن مغیر اپنے ساتھ میں بولے کے جمع پہ، دوسرے خیمے میں ہاشم کو جناب عباس نے جمع کر رکھا تھا، اور نافع بن بلال روایت کرتے ہیں کہ اگر جناب حبیب ابن مغیر سے کہہ رہے تھے کہ وہ سردار ہے، ہم غلام ہیں، کل پہلے ہم میدان میں جائیں گے جب ہم میں سے کوئی نہیں بچے گا، پھر جو ان کے ساتھ پیش آئے وہ بات کا مرحلہ ہے، اور دوسرے خیمے میں جناب عباس بن ہاشم کے جوانوں کو اکٹھے کی ہوئی کہہ رہے تھے کہ کل پہلے ہم میدان میں جائیں گے، وہ ہمارے مہمان ہیں، ہم ان کی میزبان ہیں۔ اور شب عاشور جناب ابن عباس نے جملے ارشاد فرمائے جناب اکبر کو بن ہاشم کو مخاطب کرتے کہ کل آدھے لشکر کے ساتھ، دشمن کا آدھا لشکر، اس کے ساتھ میں تنہا مقابلہ کروں گا، باقی جو آدھا لشکر ہے اس کو 2 حصوں میں بانٹ لیں گے، آدھا